اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر، اس دن پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ مسلمانوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، ویسا ایمان، کیسا ایمان؟ اللہ اکبر! قرآن مقدس اس ایمان کی بات کرتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں یا قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ایمان اپنی مرضی سے نہ لاؤ، ایمان ایسے لاؤ، کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ جس دن صحابہ والا ایمان نصیب ہو گیا، جس کو قرآن نے معیار بنایا، اس دن انقلاب آئے گا۔ جب صحابہ والا ایمان آیا، جب صحابہ والا ایمان آیا تو مکے کے گنڈے جو صدیوں سے مکے پر اپنی گنڈا گردی کر رہے تھے، بدر کے میدان میں کنویں کے اندر بھر دیے۔ دنیا میں نہیں دیکھتے یہ کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے ہیں تلوار کی طاقت تھی۔ میں نے کہا تلواریں تو تھی بھی کتنی، اگر تلوار کی طاقت ہوتی تو تلواریں تھی بھی کتنی۔ یہ غلط فہمی دور کر لو۔ 313 کے پاس صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، اور اس میں بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ تلواریں زنگالود تھی۔ وہاں تو 1000 ننگی اور بالکل چمکتی ہوئی تلواریں تھی۔ آخر وہ تلواریں ماند کیوں پڑ گئی؟ اس کی وجہ تھی ایک طرف تلوار والے تھے، ایک طرف ایمان والے تھے۔ ایمان والے جیت گئے، تلوار والے ہار۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں، آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان لاؤ، کیسے؟ آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے صحابہ کی طرح ایمان کیا تھا؟ میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ میں آپ پر فتویٰ لگاؤں۔ میں تو صوفیہ کا غلام، اور وہ بھی غلام در غلام، ادنا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بات ہوتی ہے زبانی طور پر دعویٰ کرنا، اور دوسری بات ہوتی ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبان سے دعویٰ کر کے عبداللہ ابن اللہ اکبر، عبداللہ ابن ابی جیسا شخص زبان سے کلمہ تو پڑھتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، اور پوری امت آج تک اس کو مومن تسلیم نہیں کرتی ہے۔ پتا چلا نبی کے ہاتھ پر بھی اگر کوئی کلمہ پڑھے اور صرف زبان سے پڑھے، دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو بتاؤ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھے لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسی جماعت کو تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان سے کہو ایسے نہیں چلے گا۔ ایمان کیسا والا چاہیے؟ صدیق اکبر والا چاہیے، عمر ابن خطاب والا چاہیے، عثمان غنی والا چاہیے، علی مرتضیٰ والا چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو یقین۔ اللہ اکبر! آج بتاؤ اپنے اللہ پر یقین ہے، اپنے رسول پر یقین ہے، بس کوئی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، توجہ سے سننا اور غور سے سننا۔ اللہ اکبر! یہ روٹی روزی کا مسئلہ ابھی چٹکیوں میں حل ہوتا نظر آئے گا۔ ظالم تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوتے نظر آئیں گے، حالات بدلتے نظر آئیں گے، انقلاب آتا نظر آئے گا۔ بس یقین کی منزل کی طرف آؤ۔ اور یقین کیا ہے؟ 2-3 باتیں دیکھو۔ یقین اللہ رسول کی بات پر یقین۔ ہم کہتے ہیں یقین تو ہے لیکن دل خالی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دل خالی ہے، کچھ نہیں ہے دلوں کے اندر الا ماشاء اللہ۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یقین، یقین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آئیے ہم اسی سے کر لیتے ہیں جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، جو صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر تھا، جو اصدق الصادقین تھا، جو سید المتقین تھا، جو چشم گوش وزارت تھا، جو رسول اللہ کے مصلی کا سب سے
میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا تھا. نبی پر یقین دیکھو, یقین. اللہ اکبر. مشہور بات ہے لیکن بات صدیق اکبر سے شروع کرنی ہے, اس لیے میں بات کروں گا. اللہ اکبر. ایک گنڈا مکہ المکرمہ کا آیا, آپ کو حادثہ پتا ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر. اسے دنیا, ساری دنیا ابو جہل کہتی ہے. اس ابو جہل سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی, آقا کریم کی ملاقات ہوئی. جب سرکار کی ملاقات ہوئی تو آقا نے فرمایا ابو جہل, میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا. زنجیر ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. ابو جہل نے سنا, سننے کے بعد سوچا پورے مکے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے, اسی کو ہلا دیا جائے. اللہ اکبر. توجہ کرنا, آج صدیق اکبر پر کلمہ پڑھ کے لوگ بات کرتے ہیں, میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل جیسے کافر کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ کا مضبوط وفادار سب سے زیادہ پورے مکے میں کون ہے, اسی کو ہلا دو. اس لیے وہ کسی اور کے پاس نہ گیا, وہ صدیق اکبر کے پاس گیا. ابھی تک آپ کو صدیق یا صدیق اکبر نہیں کہا جاتا تھا, البتہ ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے ابو بکر ایک بات بتاؤ, اگر کوئی یہ بات کہہ دے, کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا, زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ بتاؤ. اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سورو سے کلکتہ گیا واپس بھی آیا, تو سب یہی کہیں گے, مولانا ہو کے مفتی ہو, کوئی بھی کہے گا نیچے والے اوپر والے, کیا تجھے پھینکنے کے لیے ہمیں لوگ ملے تھے؟ اللہ اکبر. لیکن دیکھو یقین والوں کی بولی کیا ہوتی ہے. صدیق اکبر نے سنا, ہاں یا نا کا جواب نہیں دیا, بلکہ فرمایا یہ بتا, یہ بات کہتا کون ہے, یہ بات کہتا کون ہے؟ اس کی زبان سے نکلا, وہ تمہارا دوست, تمہارا صاحب کہتا ہے. صدیق اکبر نے کوئی تصدیق نہیں کی, کچھ پوچھا نہیں, نبی پہ یقین کتنا تھا. فرمایا ابو جہل, جو تو کہہ رہا ہے وہ چھوٹی بات ہے, اگر اس سے بڑی بھی کہے تو میں ماننے کے لیے مذہب اسلام, عظمت رسول اکرم, عظمت رسول اکرم زندہ. یہ بات آپ ذہن میں رکھنا, بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے گفتگو کا جو دوسری بات ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو کتنا یقین تھا, آنے والا کتنا بڑا جھوٹا ہے نہیں دیکھا, کتنا بڑا گنڈا ہے نہیں دیکھا, کتنا کیریکٹر لیس ہے نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ نبی پر یقین, نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یقین. دوسری بات, اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کی شب اپنے بستر پر مولائے کائنات سید السادات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول والزوج البتول ابو الائمہ سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور سلا کر کہتے ہیں علی صبح اٹھنا اور جو امانت جس کو دینی ہے فلاں کو سب کو اس کی امانت سونپنا اور فلاں مقام پر آ کر ہم سے ملاقات کرنا. چاروں طرف سے لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں حضور کے گھر کو گھیر کر. گھر رسول اللہ کا گھیرا گیا ہے اور اس کشمکش کے عالم میں رسول اللہ مولا علی سے کہتے ہیں علی سو جاؤ, صبح اٹھنا اور امانتیں لوٹا کر کے تم فلاں مقام پر ہم سے ملاقات کرنا. مولائے کائنات لوگوں سے پوری زندگی کہا کرتے تھے, پوری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کی نیند اگر علی کو کبھی آئی تھی تو شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ آئی تھی. حالانکہ اس رات سے زیادہ مولا علی کے لیے خطرناک رات کوئی تھی. آپ غور فرمائیں, اگر پتھر لے کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں کسی کے بستر کو گھیر کر تو کیا اس کو نیند آ سکتی ہے؟
نہیں تو جس کو تلوار لے کر کے لوگ گھیر کر کے کھڑے ہو اس کو نہیں، اور بول کون رہا ہے؟ وہ علی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ علی جس نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کو دیکھے، وہ علی جس کی ولادت کعبے میں، وہ علی جس کی شہادت مسجد میں، وہ علی، اللہ اکبر، علی کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ 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 اکبر، جس کو فتح مکہ کے دن رسول اللہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لے۔ ذرا غور تو فرمائیں کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، اس عظیم صحابی کی، اس رسول اللہ کے بھائی کی، اخی رسول کی، حضور نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ بہرحال مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے جتنے سکون کی نیند ہجرت کی شب آئی ہے اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں کہا۔ وہ تو نیند آنے کی رات ہی نہیں تھی، لیکن آپ کو نیند آ کیسے گئی؟ تو فرمایا کہ ہر رات علی اس نیت کے ساتھ سوتا تھا بستر پہ اپنے کہ صبح اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ موت کبھی بھی آپ لوگ تقریر کرتے کرتے گئے، لوگ کھاتے کھاتے گئے، لوگ سوتے کے سوتے رہ گئے۔ وہ لوگ مرنے والے کیسے مرتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ہمیں بھی آئے گی تو کیسے آئے گی، لیکن جانا ضرور ہے۔ پتہ ہے کسی کو کب موت آئے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ نہیں بتا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں ہر رات اس خوف سے سوتے تھے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، لیکن اس رات اتنے یقین سے سوئے، سکون سے سوئے۔ اٹھنا ضرور ہے۔ آج موت نہیں آ سکتی، آج موت علی کو نہیں آ سکتی۔ غور فرمائیں، لوگ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا صحابہ کا عقیدہ تو پہلے اختیار کر لو، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت کا نعرہ بھی لگاتے ہو اور نبی کو اپنی طرح بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کو عظیم بنایا کس نے؟ جس کو اپنی طرح کہتے ہیں اسی نے عظیم بنایا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب مولوی عظمت صحابہ بیان کرنے پر آتا ہے شیعوں کے مقابلے میں تو کیا کہتا ہے کہ صحابی کی طرح کوئی نہیں، صحابی کی طرح کوئی نہیں، صحابی کی طرح ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن ملا جی پھر تو دوسرے دن اجتماع میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح۔ تو میں نے کہا صحابی کی طرح کوئی کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تو مجبوراً کہنا پڑتا کیونکہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا۔ میں نے کہا ظالم، اس عقیدے پر تو ہم بھی متفق ہے کہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا، اس لیے ان کی طرح کوئی نہیں۔ تو پوری زندگی توحید کے نام پر چٹنگ کرتا رہا، تو بتا تو صحیح نبی بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ ارے جو نبی کو دیکھ لے اس ابو بکر کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو خدا کو دیکھ لے اس مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم تو توحید کی بات زیادہ کرتے ہو نا، لیکن یہ تو بتاؤ جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی بن گئے، اور خدا کو جس نے دیکھا وہ صرف ایک ہے۔ خدا کو دیکھنے والا صرف ایک ہے، بلکہ دیکھنے کی تمنا کرنے والے کر چکے اور لن ترانی بھی سن چکے، مگر دیکھنے والا ایک ہی ہے جس کی شان میرا امام یوں بیان